آج ہم عمیرہ احمد کے ناول آب حیات پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ تجزیے اور نوٹس ہیں اس پر، اور مقصد صرف کہانی جاننا نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو پیغام ہیں، جو آئیڈیاز ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ جی بالکل، اور عنوان ہی دیکھیں نا، آب حیات، زندگی کا پانی۔ یہ صوفیزم میں تو لازوال حکمت یا آپ کہہ لیں روحانی زندگی کی اصل چیز کی علامت ہے۔ اچھا۔ ناول میں دیکھیں تو یہ اشارہ ہے ایک بام مقصد زندگی کے اثر کی طرف، جو دیر تک رہتا ہے، مطلب کرداروں کی، اقدار کی میراث، اور خاص طور پر سالار اور امامہ کا جو روحانی سفر ہے نا وہ۔ صحیح۔ تو یہ صرف کہانی نہیں، اس سے کچھ زیادہ ہے۔ اکثر لوگ اس کا موازنہ کرتے ہیں پچھلے ناول سے، پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ان دونوں میں بنیادی فرق کیا بتایا گیا ہے؟ کیا یہ بس ایک سیکول ہے؟ دیکھیں، سیکول تو ہے، لیکن فرق کافی گہرا ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس زیادہ تر فرد پر تھا، اس کی اپنی اصلاح، روحانی بیداری، یعنی سالار اور امامہ کا اپنا ذاتی سفر۔ اچھا۔ جبکہ آب حیات جو ہے وہ دائرہ بہت بڑا کر دیتا ہے۔ یہاں بات فرد سے نکل کر خاندان، پھر معاشرہ اور مجموعی طور پر امت مسلمہ کی ذمہ داریوں تک جاتی ہے۔ یعنی وہ جو تزکیہ نفس کا تصور تھا، خود کو پاک کرنا، جو پہلے شاید صرف عبادت یا گناہوں سے بچنے تک تھا، وہ اب بدل گیا؟ بالکل، ذرا اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہاں تزکیہ نفس صرف وہ ذاتی قسم کی پرہیزگاری نہیں ہے، یہ بہت پریکٹیکل ہو جاتا ہے، جیسے سالار کی معاشی اصلاحات میں نظر آتا ہے، پھر بچوں کی تربیت میں، قیادت کے انداز میں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر حلال رزق کا آئیڈیا، وہ صرف یہ نہیں کہ خود حلال کماؤ، بلکہ اسے ایک طاقت، ایک ٹول کے طور پہ دکھایا گیا ہے، جس سے آپ اثر ڈال سکتے ہیں، معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ ذرائع میں یہ بھی ہے کہ ناول میں موجودہ نظام پر، خاص طور پر تعلیم، مٹیریلزم، مغربی سوچ، ان پر تنقید بھی ہے۔ جی ہاں، تنقید ہے، لیکن صرف تنقید نہیں ہے۔ ناول صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، بلکہ ذرائع کے مطابق وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک متبادل راستہ، ایک متبادل نظام زندگی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرح کا چیلنج پیش کرتا ہے۔ بالکل، کہ بھئی مغربی مادیت پرستی کو بس آنکھیں بند کر کے قبول نہ کریں، بلکہ مسلمان اپنی اقدار کی بنیاد پر اپنا راستہ کیسے بنا سکتے ہیں، خاص طور پر معیشت اور تعلیم جیسے اہم شعبوں میں۔ اچھا، کرداروں کی بات کریں تو سالار سکندر پیر کامل سے بہت مختلف لگتا ہے یہاں۔ ذرائع اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ صرف عمر کا فرق ہے یا سوچ میں بھی گہرائی آئی ہے؟ عمر تو ہے ہی، لیکن اصل چیز نظریاتی پختگی ہے۔ وہ پیر کامل والا ذہین مگر وہ باغی بھٹکا ہوا نوجوان نہیں رہا اب۔ یہاں وہ ایک مفکر ہے، ایک مصلح، ایک ویژنری لیڈر۔ اس کے سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فکری عاجزی سیکھتا ہے، تقویٰ کی بنیاد پر لیڈرشپ کرتا ہے، اور صرف پیسہ نہیں بناتا بلکہ ایک نظریاتی اور معاشی آپ کہہ لیں سلطنت بناتا ہے۔ یہ کردار دکھاتا ہے کہ ذہانت اور دولت کو بڑے مقصد کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور امامہ ہاشم کا کردار، ان کے بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں؟ امامہ کو کہانی کا روحانی اور اخلاقی مرکز کہا گیا ہے۔ ان کی جو ثابت قدمی ہے، صبر، اقدار پر سمجھوتا نہ کرنا، وہی خاندان کی بنیاد بنتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، شاید عملی میدان میں وہ سالار جتنی ایکٹیو نہ لگیں، لیکن وہ اخلاقی کمپاس کی طرح ہیں، اور اولاد کی تربیت پر بہت زور ہے، صرف پالنے پر نہیں، جیسے جبرائیل وغیرہ ہیں۔ وہ بس خود بخود اچھے نہیں بن جاتے، بلکہ ایک شعوری کوشش، ایک خاص قسم کی تربیت کا نتیجہ نظر آتے ہیں۔ یہ تربیت کا جو آئیڈیا ہے، کیا یہ اس بات سے جڑا ہے کہ اصل تبدیلی گھر سے شروع ہوتی ہے؟ یقیناً، یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ اسلامی نشاط ثانیہ یا جو احیاء ہے، اس کا آغاز گھر سے، خاندان سے ہوتا ہے، اور یہ تربیت صرف گھر تک نہیں رہتی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ناول ایک پورے سسٹم کی بات کرتا ہے جو اس کو ممکن بناتا ہے، خاص کر معیشت کے حوالے سے۔ اچھا، تو یہ اسلامی معاشیات کا جو ماڈل پیش کیا ہے، سالار کا بزنس ماڈل جو شریعت کے مطابق ہے، سود سے پاک، کمیونٹی کی مدد پر مبنی، کیا یہ صرف ایک آئیڈیل دنیا کا خواب ہے، یا ذرائع کہتے ہیں کہ یہ قابل عمل بھی ہے؟ ذرائع اسے ایک چیلنج کے طور پر زیادہ پیش کرتے ہیں، مطلب موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں ایک متبادل ویژن۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے،
جب انہیں ملایا جائے تو نہ صرف مالی کامیابی ملتی ہے بلکہ مسلم معاشروں کی اصل امپاورمنٹ ہوتی ہے۔ یعنی بنیادی پیغام یہ بنتا ہے کہ زندگی کا امتحان یہ نہیں کہ کمایا کتنا، بلکہ خدمت کتنی اچھی کی اور پیچھے کیا چھوڑا۔ بالکل، اور یہیں وہ صدقہ جاریہ کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ہے نا؟ یعنی ایسا کام جو آپ کے بعد بھی چلتا رہے۔ جی، اصل کامیابی مال جمع کرنا نہیں بلکہ ایک ایسا سسٹم، ایسی میراث چھوڑنا ہے جو نسلوں تک فائدہ دے۔ ناول یہ بھی کہتا ہے کہ اصل جنگ تو انسان کی اپنے نفس سے، شیطان سے اور دنیا کی چمک دمک سے ہے۔ عمیر احمد کا لکھنے کا انداز بھی تو خاص ہے۔ ذرائع میں نان لینئر سٹوری ٹیلنگ اور علامتی خوابوں کا ذکر تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ نان لینئر مطلب کہانی سیدھی نہیں چلتی، ٹائم میں آگے پیچھے جاتی ہے، کبھی ماضی، کبھی حال، کبھی مستقبل کا اشارہ۔ اس سے کرداروں کو اور واقعات کی وجوہات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اچھا۔ اور علامتی خواب وہ ہیں جو کردار دیکھتے ہیں اور ان کے گہرے معنی ہوتے ہیں، جو کہانی کے تھیم سے یا آنے والے واقعات سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان کا سٹائل سبق آموز ڈائیلاگز پر بھی بہت انحصار کرتا ہے۔ لیکن کیا ان ذرائع میں ناول پر کچھ تنقید کا ذکر بھی ملتا ہے؟ ہاں، کچھ باتیں اٹھائی گئی ہیں، جیسے کچھ لوگوں کو ناول کی رفتار سست لگ سکتی ہے، خاص طور پر جہاں لمبی نظریاتی بحثیں ہیں۔ اچھا۔ کچھ کرداروں اور حالات میں تھوڑی مثالیت پسندی یعنی آئیڈیالزم نظر آ سکتا ہے، جیسے سالار کے وہ بڑے بڑے کامیاب پروجیکٹس۔ اور کچھ کے لیے امامہ کا کردار اگرچہ اخلاقی طور پر مضبوط ہے، پریکٹیکل لائف میں تھوڑا محدود لگ سکتا ہے، جو شاید کچھ لوگوں کو مایوس کرے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں آب حیات صرف پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا حصہ نہیں، بلکہ اسے جدید دور کے مسلمانوں کے لیے ایک قسم کا ویژنری بلو پرنٹ سمجھا جا سکتا ہے، ایک چیلنج کہ بھئی مقصد، میراث اور خدمت والی زندگی کیسے گزاریں۔ بالکل، اسے صرف انٹرٹینمنٹ سے زیادہ ایک طرح سے تبدیلی کی ترغیب دینے والا مینیفیسٹو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ پڑھنے والے کو اپنی زندگی، اپنی ترجیحات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ چلیں اس گفتگو کو ایک نقطے پر ختم کرتے ہیں جو ان ذرائع سے ہی نکلتا ہے، لیکن شاید ہم نے براہ راست اس پر بات نہیں کی۔ آج کے دور میں جب ہر ایک کے پاس سالار جیسے وسائل نہیں ہوتے، ایک عام آدمی، ایک عام فرد اپنی زندگی میں مقصدیت اور صدقہ جاریہ کے اس تصور کو عملی طور پر کیسے لا سکتا ہے؟ یہ سوال ہم اپنے سننے والوں کے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔